آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر بھی بت ہوتے ہیں، بت یعنی کہ مجسمے، وہ بت جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہم سب انسانوں کے اندر 360 بت ہوتے ہیں۔ چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے اندر کون کون سا بت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا بت تو ہمارے اندر کسی بڑی پوسٹ کا ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور ہم کسی بڑی پوسٹ پہ لگ گئے اور ہمارے نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر ہماری افسری کا بت آ جائے گا کہ ہم افسر ہیں، یعنی کہ دولت کا بت۔ ہم اپنے آپ کو اپر اور دوسروں کو کم تر اور لوور سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں اچھی شکل و صورت دے دی، آپ کے مطابق کہ آپ کی شکل و صورت بہت اچھی ہے اور باقی لوگوں کی نہیں ہے، تو خوبصورتی کا بت، جوانی کا بت اور طاقت کا بت آپ کے اندر آ جائے گا۔ یہ وہ بت ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں، آپ پیارے ہیں، آپ زیادہ اچھے ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے۔ اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو گناہ گار سمجھنے کا بت، یہ بت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر وہاں پہ کوئی سین آ جائے، کوئی لڑکی آ جائے دوپٹے کے بغیر، تو آپ کہیں یہ تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی تو وہی چیز دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو گناہ گار سمجھنے کا بت بہت ہی خطرناک ہے، چاہے وہ علم کے اوپر ہو، چاہے وہ دولت کے اوپر ہو، چاہے حسن کے اوپر ہو۔ یہ بت بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے اور اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ چلیں ایک نیا بت انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ آپ سوچیں کہیں آپ کے اندر وہ تو نہیں ہے۔ چلیں آپ نے مان لیا کبھی دولت پہ غرور نہیں کیا، کبھی اپنی شکل و صورت پہ نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کبھی آپ نے علم پہ آپ نے غرور نہیں کیا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مظلوم تو کبھی نہ کبھی سمجھا ہوگا، یا ابھی بھی سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، بری نہیں ہوں، پھر بھی میرے ساتھ برا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا گھر، بڑی گاڑی، دولت، اولاد، یہ چیزیں مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ مسئلے ہیں میری زندگی میں، یہ مسائل ہیں، میری روزی کا مسئلہ ہے، میرے پیسوں کا مسئلہ ہے، مجھے یہ بیماریاں ہیں، مجھے یہ ہے، پوری عمر میری مشکلوں مصیبتوں میں کٹی ہے، مجھ جتنا مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو مظلومیت کا بت ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اپنے آپ کو مظلوم کہنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مظلوم کہتے رہیں گے، جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جتنا ڈپریشن مظلومیت کے بت کے اندر ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور ان سارے بتوں کو توڑنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے راستے پہ آپ چلیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ جب تک آپ نے یہ سارے بت پالے ہوئے ہیں، یہ تو بھی میں نے 3-4 گنوائے ہیں، 360 بت ہیں ہمارے اندر۔ ہماری خواہشات کے بت، ایک ایسی خواہش ہوگی جو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلے گی، چاہے آپ اس کا کسی کے سامنے اظہار نہ بھی کریں، آپ نے اس کو بھلا دیا ہو، لیکن وہ دکھ آپ لے کے چل رہے ہوں گے، چاہے وہ اولاد کا ہو، چاہے وہ محبت کا ہو، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ گھر کا ہو۔ آپ کی مرضی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ 2-3 منٹ کے لیے اپنی پلک نہ جھپکائیں، آپ اپنی پلکیں نہ جھپکائیں 2-3 منٹ کے لیے، آپ نہیں کر سکتے ایسے۔ آپ اپنی سانس روک لیں آدھے گھنٹے کے لیے، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، صرف ایک چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں آپ کے اخلاقیات، آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ۔ اچھا، ایک گلہ شکوے کا بھی بت ہوتا ہے، ہر ٹائم گلہ شکوہ، اس بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا، میں سب کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ وہ اختلافات زندگی کا حسن ہے، اختلافات کے بغیر کوئی انسان زندگی نہیں گزارتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ خاندان میں آپ کی ہاں میں ہاں پوری عمر میں لاتے رہیں۔ ہاں، آپ نے کہاں سٹینڈ لینا ہے، آپ نے کس چیز کو ہاں کرنا ہے اور کس چیز کو نہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح مضبوط رکھنا ہے کسی بھی سچویشن میں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جب آپ یہ بت توڑ دیں گے، پھر آپ عشق کی طرف یا محبت الہی کی طرف آپ بڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔